حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم کھڑے تھے، ایک شخص مسجد نبوی شریف میں آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس نے مسجد نبوی کے، بچہ نہیں، ایک آدمی سیانہ بندہ سمجھدار آدمی، اس نے آ کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دی۔ فرماتے لوگوں نے اسے ڈانٹا اور ڈانٹنے کے لیے دوڑے۔ میرے محبوب علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کی طبیعت پر میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، محبوب کھڑے رہے اور کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اب اسے روکو نہ، اس لیے کہ کسی شخص کے لیے پیشاب روکنا ایک بہت مشکل کام ہے، اسے پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو وہ بدو تھا، دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، بات کو سمجھ نہیں سکا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پانی منگواؤ، یا پانی منگایا تو فرمایا اس پہ بہا دو تاکہ مسجد صاف ہو جائے۔ اور اس شخص سے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک حرف بھی حضور نے نہیں کہا، یار ایک حرف بھی نبی پاک نے نہیں فرمایا، ایک لفظ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ترچھی نظر کے ساتھ پیشاب کر دیا مسجد۔ اور یہاں اگر خدا نہ خواستہ کبھی کو بوڑھا آدمی مسجد میں بھول جائے تو نوجوان اس پر پھبتیاں کستے، اس کا مذاق اڑاتے، بوڑھے کو پتہ نہیں چلتا، اس کو خبر نہیں ہے کیا کرنا، کوئی بھول جائے تو۔ میرے محبوب نے ایک حرف نہیں کہا، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں میرا رب بڑا سخت امتحان لیتا ہے دنیا دار کا۔ جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے، کہتا چل لے، کتنے پیسے لے گا، وہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا اس کو دولت ملتی جاتی ہے، وہ دیتا جاتا ہے، پتہ اس سے تب چلتا ہے جب اللہ اس سے دعا کی لذت چھین لیتا ہے، پتہ اسے تب چلتا ہے جب دنیا رہ جاتی ہے۔ دنیا ظلم کی حد نہیں، زیادتی کی حد نہیں کہ تو رب کریم کا قرآن پڑھ رہا تھا، اتنی دیر تو نے پڑھا جتنی دیر ویلوں کی بارش ہوتی رہی، یہ تو سمجھا ہی نہیں تجھے کتنی بڑی سزا ملی ہے، تو نے سوچا ہی نہیں ہے کہ تو نعت پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر تیری زبان پہ رہی جب تک پیسوں کی بارش ہوتی رہی، تو سمجھا ہی نہیں کہ تو صرف اس مرید سے راضی ہے جو نوٹ لے کے آتا ہے، نیک ہے یا نہیں ہے، یہ تیرے لیے سزا نہیں کہ جس دن گاہک زیادہ آئے تو نے نماز ہی چھوڑ دی، یہ سزا نہیں تیرے لیے، تو سمجھا ہی نہیں اس بات کو۔ اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے، سمجھے ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، عبادت کے معاملے میں بھی، ریاضت کے معاملے بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا دار۔ چھوڑ دے اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کرے، کچھ دعائیں خالص مانگے جن میں خدا مانگے، اللہ کا رسول مانگے، دنیا داری چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہے، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے، اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے، پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے، اللہ کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا، حالانکہ تالیف قلب حصہ ہے اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے، نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا، میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرخ خوری
رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے. ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے, کوئی بھی نہ رہے. یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے, تو اپنا رنگ ہے اس کا. میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا ہوں, ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے. تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا, چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے, تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے, تجھے اور پھنسا دیا دنیا میں. یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی, اور کارخانے بڑھ گئے تیرے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تو حضور یہ بتائیں کہ بندہ طریقت کا مسافر کب بنتا ہے, مسافر کب بنتا ہے طریقت کا؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک برابر ہو جائے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ نہ کاروبار بھی کیا ہے. آپ نے اپنا ایک جہاز بھیجا ہوا تھا, مال بردار جہاز. آپ درس دے رہے تھے, بیان کر رہے تھے, کسی کو ابھی خبر مل جائے آ کے کہ تمہارا 10 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا, محفل میں بیٹھے گا کہ بھاگ جائے گا, دوڑے گا, کہے گا جلدی جلدی کرو, پیسے میرے ضائع ہو گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آ کے کہا کہ حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز تھا نا وہ دریا کے اندر آ رہا تھا تو ڈوب گیا سارا, بڑا افسوس ہے. تو آپ فرمانے لگے چپ کر جا, اتنی ضروری بات تھی جو تقریر کے دوران ہی تو نے آ کے بتا دی ہے. ڈوب گیا تو ڈوب جائے, کوئی عرض نہیں, چھوڑ. یہ لفظ آپ نے کہے تو وہ بندہ بیٹھ گیا ڈر کے. ایک اور آیا بھاگا بھاگا پیچھے سے, کہنے لگا حضور مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز دریا میں ڈوب گیا تھا نا وہ واپس اوپر آ گیا ہے. آپ فرمانے لگے چپ کر جا, کوئی اتنی ضروری بات تھی جو دوران تقریر ہی تو نے مجھے سنا دی ہے. چپ کر جا, کوئی ضروری بات تھی, چھوڑ. آ گیا چلا گیا, دنیا کا مال تھا. مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے, مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرے رسول کی طرف سے پیغام آیا ہے, یہ خبر دینا کہ آج کسی نے کہا ہے کہ تجھے وہاں یاد. یہ کون سی خبریں ہیں, دنیا داری کے معاملات. مبارک ہو جی, مبارک. کس بات کی؟ تیری کمیٹی نکل آئی ہے. بڑی مبارک ہے بھئی, حد ہو گئی. کیسی مبارک, کس طرح کی مبارک؟ حضرت ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش تھے. محمود غزنوی مرید تھا, محمود غزنوی بادشاہ وقت, اور بو علی سینہ جیسے سائنسدان آپ کے مرید تھے. ایک دن سر میں خارش ہونے لگی تو خادم کو بلایا, خادم کو کہنے لگا یار دیکھنا کہ جوئیں تو نہیں پڑ گئی میرے سر میں. اس نے کہا حضور آپ اس طرح کریں, ذرا کرتے کے بٹن کھولے پیچھے کریں تو میں نا ایک تیل ہے اس کو رگڑتا ہوں, سنا ہے وہ تیل سر میں ڈالیں تو جوئیں جو ہوتی ہیں نا باہر نکل آتی ہیں. وہ بٹن پیچھے کیا ہوا ہے, وہ خادم تیل لگا رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ جو مل جائے. بن سور کے بیٹھتے ہیں لوگ, ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے, بلکہ ریڈی میڈ تیاری کر کے آتے ہیں لوگ, بڑی زبردست. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ تو پہلے دن جو خادم تھا وہ جوئے تلاش کر رہا ہے, تو پہلے دن محمود غزنوی ملنے آ گیا. بادشاہ سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے, بڑے اس نے حملے کیے ہندوؤں پہ, پر وہ مندر نہیں فتح ہوتے. اسے کسی نے کہا جا کسی درویش سے دعا کرا کے آ. وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس دعا کرانے آیا. پہلے دن باہر شور ہونے لگا, اچانک آ گیا, شور ہونے لگا. آپ نے کوئی توجہ, خادم کرنے لگا حضور باہر پتہ نہیں کیا شور ہے. فرمایا چھوڑ یار, میرے سر میں خارش بڑی ہو رہی ہے, شور بعد میں دیکھیں گے, جو دیکھ کوئی ملتی ہے کہ نہیں, ادھر دیکھ. تھوڑی دیر گزری تو محمود غزنوی دروازے پہ آ گیا. جب وہ دروازے پہ آیا نا تو حضرت کا تو سر جھکا ہوا تھا, خادم دیکھ رہا, اس نے دیکھا تو کہنے لگا اوہ حضور یہ دیکھیں کیا ہو گیا. فرمانے لگے کیا ہوا؟ حضور بادشاہ آپ کے دروازے پہ آ گیا. فرمانے لگے چھوڑ یار, میں سمجھا تھا کوئی جو تیرے ہاتھ لگ گئی ہے.
بھاجتا آ گیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جو مل گئی ہے کو جو مجھے ستا رہی تھی، بادشاہ آیا تو آنے دو، بادشاہ آیا تو آنے دو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے آنے سے؟ آپ فرمانے لگے میں اسے کیا سمجھتا ہوں، میں رسول اللہ کے دروازے کا فقیر ہوں، اور میرے محمد کے فقیر ہی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوں۔ فکر دیکھیں بزرگوں نے جو ہمیں سوچ دی، وہ سوچ سمجھے۔ وہ کہنے لگے ہمارے نزدیک جوں کا قابو آنا بادشاہ کے آنے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے، جوں کا ہاتھ لگنا بادشاہ کے آنے سے یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ یہ انوکھی بات ہے، بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں لوگ گنواتے ہیں، کہتے ہیں فلانا وزیر بھی میرے آستانے پہ آتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ وزیر آتا نہیں، وہ تو آپ کا پیر آتا ہے جو آپ اتنے پیار سے بتا رہے ہیں، وہ وزیر تھوڑی آتا ہے، تو پیر آتا ہے۔ دنیا دار پیسہ کمانے والے کو نہیں کہتے، دنیا دار پیسے سے پیار کرنے والے کو کہتے۔ دنیا دار جائز طریقے سے پیسہ کمانے والے کو نہیں کہتے، دنیا دار حرام ذریعے سے مال اکٹھا کرنے والے کو۔ دنیا دار صرف وہ نہیں ہوتا جو کسی دکان پہ بیٹھا ہے اور دکان پہ بیٹھ کے وہ کمائی کر رہا ہے تو اسے کہیں گے کہ وہ دنیا دار ہے، اور مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ دیندار ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے مولوی دنیا دار ہوتے ہیں، دیندار نہیں ہوتے۔ اگر میں نے کسی بچے کو قرآن شریف پڑھایا ہے سویرے تو میرا دل کرتا ہے وہ ایک سوٹ میرے لیے لے آئے تو میں دنیا دار ہوں، میں تھوڑی دیندار ہوں۔ اگر میں آپ کو یہاں تقریر سنا رہا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ 100 روپیہ میرے اوپر پھینکنے لگے تو میں دنیا دار ہوں، میں دیندار تو نہ رہا۔ ہم لوگوں نے یہ تصور بنا لیا ہے شاید جو آدمی مسجد آ گیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے اور وہ نماز 5 وقت پڑھ لیتا ہے، وہ ہو گیا دیندار، مسجد سے نکل کے جو مرضی کرتا پھرے، اور جو آدمی دکان پہ بیٹھا ہے وہ دنیا دار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، تشریح یاد رکھیں۔ دنیا دار وہ ہے جو دنیا کے پیچھے لگ کے اللہ رسول سے غافل ہو جائے، اور وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں، وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں جو دکان پہ بیٹھا ہے صبح سے شام تک پیسے کما رہا ہے، وہ بہت بڑا دنیا دار ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا اکٹھی کر رہا ہے، وہ ظالم آدمی ہے، سب سے بڑا دھوکے باز ہے، لبادہ مذہب کا اوڑھا ہوا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا، جنت کی خوشبو بندہ بھی جنت سے 500 سال دور ہوگا، یعنی ابھی اسے 500 سال وہ سفر کرے گا تو جائے گا، فرمایا اتنی دور بندہ ہوگا تو جنت کی خوشبو اسے پہلے آنے لگے گی۔ لیکن جس بندے نے دین اس لیے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا اکٹھی کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیں دنیا داری بہت سارے نقصانات کی جڑ ہے، پیسے کی طلب، پیسے کا پیار، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ فرماتا ہے تم اتنے دنیا داری کے پیچھے لگے کہ بالآخر قبر تک پہنچ گئے پر تم نے دنیا داری نہیں چھوڑی۔ دنیا داری دنیا میں محو ہو جانا، خدا کو بھول جانا، ہر وقت 2 کے 4 4 کے 8 کرنے کے چکر میں رہنا اور غفلت والی زندگی گزارنا، غفلت والی زندگی گزارنا، نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیا کی پلاننگ کرنا، نماز پڑھتے ہوئے بھی، ناز سناتے ہوئے بھی پیسوں کی طرف توجہ رکھنا، لوگوں کی جیبوں پہ کو نکلا ہے کہ نہیں نکلا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ بہت بڑی دنیا دار، یہ سب سے خطرناک دنیا دار۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حب الدنیا رأسۃ من کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی، ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب تجھے پیسے سے پیار ہو جاتا ہے، جب تجھے الفت ہوتی ہے مال سے، پھر تو ہر گناہ کرتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں لوگ، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قتل کرتے ہیں، دنیا داری کی وجہ سے لوگ بڑا کچھ کر جاتے ہیں۔ تو پھر اصل چیز کیا ہوئی؟ دولت کی محبت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کے نکاح کیا، حضور علیہ السلام کے گھر میں ازواج آئیں، حضور نے گھر بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے پیسے آئے۔ ہمارے زمانے میں درویش وہ ہے جو بھوکا ہو، حالانکہ درویش بھوکے کو نہیں کہتے، درویش اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو پر اسے پیسے سے پیار کوئی نہ ہو، اس کو درویش کہتے۔ دنیا داری اتنی عام ہو گئی ہے ہر حلقے میں،
مالدار کا یہ حال ہے کہ کروڑوں روپے ہے پر اس کو سکون نہیں، وہ بیچارہ ہر وقت ٹینشن میں ہے کہ یہ بڑھ کیوں نہیں رہے۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں لوگ پیسوں سے پیسہ کماتے ہیں، ہم نے کیا کمایا آج تک؟ وہ الجھاؤ اتنا خطرناک ہو گیا، اتنا خطرناک۔ لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کرے کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دیا ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی، اگر آپ مثال کو سمجھے تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ ایک ذبح ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات، بکری بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے۔ رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا، کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہاں روڑی کے ڈیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دماغ، نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی جتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو، برما کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے بات نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عامل الصالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی، پھر بات آگے نہ چلتی۔ جب کہا گیا وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا تھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ختم ہو گئی۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے۔ میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار، متقی، صاف ستھرے صوفی صاحب، درویش صاحب، علامہ صاحب، بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا، میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی مرے کو جیے، بڑے نیک صاف ستھرے پرہیزگار۔ باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک مہلت دی، پھر مشیت خداوندی اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو، تباہ کر دو۔ اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔
ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہماری سیاسی چالیں صحیح چل رہی ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں تو تیرے 3-4 بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار، سچ بولنے والے، دیانتداری والے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، بڑے خوبصورت، ان کا کیا کریں؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا، سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے، اور الٹ دو بستی، پہلے ان کا نمبر لگاؤ۔ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو غلطی سن لیں، غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 صفتیں پیدا کی ہیں، اگلی 2 پیدا کیوں نہیں کی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پہ روک کیوں گئے؟ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا، میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا، لوگ میرا قانون توڑتے رہے، انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا، گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا۔ میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں، نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں، دنیا داری کریں، جھوٹ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں، بچے پیدا کریں۔ یہ کام تو ہندو سکھ بدھ مت سارے کر رہے ہیں، تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ روزی کماؤ، روٹی کماؤ، اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی، دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، خول بنا لیا اس میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکلی۔ اپنے ملک کی سوچو، اپنی بات کرو۔ علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے، یہ سنو، جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان، برما کے مسلمان، بعد میں کشمیر کے مسلمان، پہلے سنو اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا کون؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، اس میں شک نہیں، لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ فرماتے ہیں جو وطن اوڑھ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ قوم کس سے ہے؟ پاکستانی ہونے سے، پنجابی ہونے سے، سندھی بلوچی پٹھان ہونے سے؟ نہ، قوم مذہب سے ہے، اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کافر نے اصل میں جاگ ہی نہیں رہا، میں جاگتا ہی نہیں، میں جیب کی سوچتا ہوں، مسجد کی سوچتا ہوں، خانقاہ کی سوچتا ہوں، مدرسے کی سوچتا ہوں، دکان کی، سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہے۔ میں تو اپنی ذات کے خول سے اٹھ ہی نہیں رہا، اور مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا، مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکے اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکتیں ملک شام میں رکھی ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کرنی ہو وہ شام جائے۔ اتنا اعلیٰ ملک سارا کٹ گیا، 4-4 ہزار لوگ ایک دن میں قتل ہو گئے، پر میرا گھر آباد ہے نا، کوئی حرج نہیں، وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں، کٹتے رہے۔ فلسطین
میں ہمارے ہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہے، سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصی کا نام لینے والوں، تو مسجد اقصی کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح مسجد اقصی کدھر ہے؟ اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، حرم شریف میں پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب۔ مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کھولو تو صحیح کنز المال، پڑھو مسند امام احمد بن حنبل، حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی 25,000 کا ثواب، اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب، اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی 1,00,000 کا ثواب۔ مسجد اقصی کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے، کیوں؟ وہ مسجد جس کی طرف منہ کر کے 15 سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی، کس نے؟ بولیے گا 15 سال تک، 2 ہجری میں 13 سال مکے میں، 2 سال مدینے میں، مسجد اقصی کی طرف جدھر منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے۔ آج وہ مسجد یہودی کے قبضے میں ہے، کئی کے جمعے تالا رہتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ مجھے کیا لگے اس بات سے، میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے، موبائل جیبوں میں فوراً تصویریں کیش ہوتی ہیں۔ میں اور آپ، ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے، عورتوں کے پستان کاٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی۔ اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں، یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کاٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے۔ ہمارے اپنے لوگ، عام آدمی نہیں بات کرتا، عام آدمی نہیں نکلتا، عام شخص کو فکر ختم ہو گئی۔ بھائی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے۔ مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس منبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی۔ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہمیں کیا لگے، جو مرضی ہوتا پھرے۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا۔ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں۔ مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے کون تھا؟ یزید مسلمان تھا، اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا۔ جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔
امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے. سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو. امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے. شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا. امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا. لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی. اپنی جیب سے فلک سے چھپوا کے ظالموں، جابروں، بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو. امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے، چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے. ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے. میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے. امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا. اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو. آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد، پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی. میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے، پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے. اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے، وہ نوجوان اگر سگریٹ کا، شراب کا، بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف. اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج جزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے، جو ساری رات بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے. ان لوگوں کے لیے جان دے دی. اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ. اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں. نہ بھائی، نہ دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا. امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے، میرا وطن مدینہ ہے، پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے. تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینہ کی شہریت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں. امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا، ڈولی ہوتی تھی، پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو. جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے، تو ہندوستان میں ایک رواج رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، 4 مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے. اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. فاضل بریلوی نے فرمایا رکھ دو نیچے. نیچے رکھا تو فرمانے لگے تمہیں سید زادہ کون ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے. چپ کر گئے 4 مزدور. آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول پاک کی، بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے؟ تو ایک کمزور شخص اٹھا کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے، ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے ہی کندھوں پہ اٹھا لیا. لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائخ اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بریلی کے امام جن کا قلم اٹھے
تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی, کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے, تیرے کندھوں پہ چڑھ گیا ہوں, واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو. تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی, کہا اعلیٰ حضرت ایسے تو نہ کیجیے. فرمایا نہیں, ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا. پھر اس شہزادے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا. شہزادہ سید زادہ مزدور ہے, بظاہر پڑھا لکھا نہیں, غریب ہے, ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا, ایک طرف سے میرا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا, ایک طرف سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری بخاری کی شرح لکھنے والا اٹھائے گا, ایک طرف سے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بحر شریعت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اٹھائیں گے. چاروں نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرما رہے تھے, بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا کا. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے, ان کا ایک مرید اپنے کسی دوست سے کہنے لگا میرے پیر مفتی اعظم ہیں. اس نے کہا تم سنیوں کا طریقہ ہے, جس کو بناتے ہو اعظم ہی بنا دیتے ہو, امام تو اعظم, اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت, مفتی تو مفتی ہے, تمہارا طریقہ ہے. اس نے کہا نہیں, میرے پیر واقعی بڑے عالم ہیں. اس نے کہا میں جاؤں گا, ایسا مسئلہ پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا. وہ ساتھ لے گیا. جب سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں, اعلیٰ حضرت کے بیٹے وہ بھی چھوٹے والے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کی. بیٹھک میں بیٹھے تھے تو وہ آ گیا اعتراض کرنے والے کو لے کے, آپ کا مرید پوچھ لے جو مسئلہ پوچھنا ہے. بیٹھک کے دو دروازے تھے, ایک بار کھلتا تھا ایک گھر میں. بیٹھے, سلام کلام کے بعد کیسے آئے ہو, کہا حضور یہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے. اور وہ رستے میں کہہ رہا تھا میں ایسا سوال پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا, رستے میں یہ باتیں کرتا آ رہا. کہا پوچھو. اس نے پوچھا, کہنے لگا جی بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی چاروں بیٹیوں کے نام کیا ہیں. تو مفتی اعظم ہند اٹھے, جو دروازہ اندر کھلتا تھا اس کمرے سے اندر چلے گئے. وہ اعتراض, تنقید آسان ہوتی ہے, تعمیر مشکل ہوتی ہے, اعتراض لوگ فٹافٹ کر لیتے ہیں. کہنے لگا تو تیرے پیر کو تو چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے, وہ کتاب دیکھنے چلے گئے, وہ تو دیکھ کے بتائیں گے, ان کو تو نام نہیں یاد. پر کیا کرے, فاضل بریلوی کا کمال ہی بڑا انوکھا ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. اعلیٰ حضرت کا رنگ ہی کچھ نرالا ہے. شہزادہ اعلیٰ حضرت واپس آئے, سر پہ امامہ ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں, اور آ کے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا, میں نے نبی پاک کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے. میں وضو کرنے گیا تھا. وہ شخص کہنے لگا حضور وضو کے ساتھ, تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں وہ کس پاک گھرانے کی شہزادی ہیں. رو پڑے, کہنے لگے میرے تو باپ کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, میرے میں کیا کروں, مجبوری ہے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ انہیں مجدد کہتے تھے, ان کے زمانے میں ہی انہیں امام اہل سنت کہا جاتا تھا. ان کے دور میں بڑے بڑے شیخ الحدیث, بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا کرتے تھے. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عمر میں ان سے بڑے تھے, لیکن پھر بھی ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتے تھے. صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی جیسی شخصیات ان کی بارگاہ میں رات کو بیٹھا کرتے تھے. بڑے بڑے قیمتی لوگ, حضرت محدث صورتی, یہ مرید تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے, اور پڑھا بھی انہی سے, خلافت بھی انہی سے, سارا سلسلہ انہی سے, لیکن ہر وقت اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے رہتے تھے, اور عمر بھی اعلیٰ حضرت سے زیادہ تھی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سارا سلسلہ وہاں ہے, بیٹھے یہاں رہتے ہو. فرمانے لگے یار جو ایمان کی لذت ان کے پاس ملی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملی. ہر چیز اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی تھا. جس طرح آج لوگوں نے شور ڈالا ہے نا, اتنی تنقید شاید کسی شخص پہ ہوتی ہو جتنی فاضل بریلوی پہ معاذ اللہ کی جاتی ہے.
لوگ بدعتی کہہ کے، قبر پرست کہہ کے، بڑا کچھ کہہ کے تانے نہیں دیتے، انہیں الزامات نہیں لگتے. تو یہ آج نہیں شروع ہوئے، یہ اس زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا. حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، بخاری کی شرح فرمائی، اور اعلی حضرت کے خلفاء میں سے تھے، بڑے قابل آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو پیار بھی بڑا تھا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی غیرت بھی انسان کے دل میں ہونی چاہیے. تو خطوط پڑھنے کی اور جواب دینے کی ڈیوٹی بھی حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو خط آتے تھے. اب ہمارے ہاں ٹیلی فون آتے ہیں، کام آسان ہو گیا ہے. پرانے زمانے میں خطوط آیا کرتے تھے، اور خطوط کے جواب لکھنا ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا. باقاعدہ مشائخ کے پاس کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے تھے جو صرف خطوط کے جواب دیتے تھے، اور اگر کوئی فتوے کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ خود لکھا کرتے تھے. تو خط کچھ آئے، مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لگے، سنانے لگے، جواب اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، وہ لکھنے لگے. تو ان خطوط کے اندر 2-3 خطوط ایسے بھی آئے جس میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں لکھی ہوئی تھی. معاذاللہ، بڑے سخت جملے کہے تھے، اور ایسی باتیں کہی تھیں کہ جو وہ پڑھتے گئے تو انہیں جلال آتا گیا. بڑے مریدین اعلیٰ حضرت کے، حاجی لال خان جیسے بڑے رئیس اعظم لوگ تشریف فرما تھے. جب یہ خطوط پڑھے گئے، جلال آیا سب مریدین کو، اور جوش میں مولانا ظفر الدین بہاری کہنے لگے میں ان پر مقدمہ کروں گا، میں کچہری جاؤں گا، عدالت جاؤں گا، میں مقدمہ کروں گا، انہیں سزائیں دلواؤں گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے ان کا چہرہ دیکھنے لگے، فرمانے لگے اس طرح کر، ان کو بند کر، اور یہ میرے سے چابی لے، فلاں الماری کھول، اس کے فلاں دراز میں کچھ خط پڑے ہیں وہ بھی نکال کے لا. آپ کہتے میں گیا، وہ خطوط میں نکال کر کے لایا، اور لا کر میں پڑھا، ان کو کھولا تو کسی نے اعلیٰ حضرت کو امام اہل سنت لکھا ہوا تھا، کسی نے لکھا تھا مجدد آپ، کسی نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے حسان بن ثابت بھی آپ ہی ہیں رضی اللہ. کسی نے کوئی لقب دیا، کسی نے کوئی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ظفر الدین اس طرح کر یار، انہوں نے میری تعریفیں کی ہے، پہلے انہیں جائیدادیں بانٹنا، تو پھر تنقید کرنے والے پہ مقدمہ بھی کر لینا. انہیں پہلے جائیدادیں بانٹنا، ان کے لیے انعام کا اعلان کر. اور پھر بڑا خوبصورت اور قیمتی جملہ جو صوفیاء کی روحانی تربیت کے لیے بڑا قیمتی ہے، بڑا خوبصورت جملہ کہا. آپ فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا ان کے ساتھ ذاتی جھگڑا کیا ہے؟ یہ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرا جھگڑا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی زمین کا میرا ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ؟ کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں گدھے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نبی پاک کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. تو فرمایا میں انہیں کہتا ہوں میرا ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے؟ یہ بس جھگڑا ہے. فرمایا چل ظفر الدین انہیں مجھے گالیاں نکالنے دے، جب تک مجھے گالیاں لکھتے رہیں گے میرے نبی کی توہین میں تو کوئی جملہ نہیں نہ لکھیں گے. لکھنے دے مجھے گالیاں. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تو یہ کر یار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا جھوٹ لئیے پیشا ہٹی. فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت ہے، پختہ یقین والی. بریلی شریف کے دائیں بائیں طاعون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں. تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا، اس نے میرا منہ دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا خو آپ کو تو طاعون کا مرض ہو گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہ نہیں لگ سکتی.
اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں، پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، یہ مجھے ہو نہیں سکتی۔ اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب طاعون کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی، تکلیف رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا سفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب منہ کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا خون نکلا اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا طاعون نہیں ہے؟ فرمانے لگے پتہ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو، تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے۔ فرمانے لگے میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا یقین کامل ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، یہ بات غلط ہو سکتی؟ مضبوط یقین فاضل بریلوی کا، مضبوط نظریات۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں، کس طرح کے مومن ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرا دل چیرو، اس کو کھولو، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری جانب محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی، ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی۔ ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا۔ اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا۔ کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں تو رات کو ہی ہو جائے۔ کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی۔ اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے باقی سارے لوگ سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے۔ کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے، ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے، کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی۔ 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی عادت نہیں، پہنچ جاؤ۔ کہ حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا۔ فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا آرام کرو۔ لوگ سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ۔ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی، کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کرے۔ لوگوں کی توجہ آگا، فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے، اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر، یہ تو آ رہا ہے۔ یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے، کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے۔ گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے؟ کہنے لگا دیوار گر گئی آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا۔ کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہوگا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، اب میں ڈر کے بھاگا۔ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے
اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا، کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے، لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا۔ میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے۔ میں کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں، ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے، مولا علی ابھی پیچھے ہے، دو جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہے، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے۔ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن اس کا خمیر ہی محبت سے بنایا گیا ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال المؤمن مع العفو، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن محبت والا ہوتا ہے، الفت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، پریم والا ہوتا ہے۔ وہ بندے میں بھلائی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ کوئی اس سے پیار کیا جائے۔ محبت کا فروغ حسن ہے دین کا۔ آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اس لیے محبت کرو کہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ اہل بیت نبوت کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبوت کو چادر کے نیچے چھپا کے اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرمانا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، حضور کے صحابہ سے، بات اہل بیت تک آئی تو کہا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور میرے مالک جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ فروغ محبت، اشاعت محبت، تبلیغ محبت بڑا ضروری کام ہے۔ لیکن نا ایک تو یہ تھی کہ دین کے معاملے میں محبتیں جو شرعی محبتیں کہلاتی ہیں، اور ایک ہیں ہماری طبعی محبتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغض بھی پال لیتے، مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا، بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ مچی ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے بغض نہ رکھنا، کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے، عداوت نہ پیدا کرنا۔ ہاں دین اظہار بیزاری کا حکم دیتا ہے پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہیں۔ باقی فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کرو۔ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے۔ کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو۔ کس طرح؟ اچھا یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے۔ ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا، تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے، تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب۔ اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب۔ اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں۔ حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے۔ بات کو ختم کرتے، تو جتنی دفعہ دیکھ اللہ تجھے اتنے حج کا، شرط یہ ہے کہ ذرا پیار سے دیکھ، ذرا محبت سے دیکھ۔ نفسیات کا ڈاکٹر بوڑھوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دیتے۔ بچے کو بہلایا جا سکتا ہے، بوڑھے کو بہلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے، وہ تاریخ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے، سربراہ رہا ہے،
ओल्ड हाउस पाकिस्तान में तेजी से इसलिए बन रहे हैं कि बच्चों की जो खास उल्फत थी ना माँ बाप से, वो रही नहीं। वरना अगर एक वालिद 6 बच्चों का ख्याल रख सकता था तो 6 बच्चे मिलके एक बाप को भी तो संभाल सकते थे ना, माँ का भी ख्याल कर सकते थे ना। मोहब्बत का फरोग जब हो, आप माँ बाप को टाइम दें, उनके पास बैठें, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में ना तेजी से नफरत का फरोग हुआ है, नफरत का फरोग। पता है इस्लाम ने गीबत से क्यों मना किया है? गीबत का माना ये नहीं है कि किसी बंदे में कोई ऐब नहीं पाया जाता था तो आपने वो बयान कर दिया, ये गीबत नहीं, ये तो बहतान है। किसी में कोई ऐब ना पाया जाए तो वो बयान करना वो गीबत नहीं, वो तो बहतान है। गीबत की तफसील ये है, तशरीह ये है, गीबत की तारीफ ये है कि किसी में कोई ऐब पाया जाता था, आपने वो उसकी गैर मौजूदगी में डिस्कस किया तो इसका नाम गीबत है। वो ऐब था, आप सच ही बोल रहे थे, आप ठीक कह रहे थे, ऐब वाकई था, पर इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम कहता है कि अगर तू समझता था ये ऐब है तो जाके उसकी तबलीग कर, उसको बता, उसको कह मियां ये गलती छोड़ दे, तूने डिस्कस क्यों किया। आप किसी शख्स के पास बैठे और किसी दूसरे आदमी की तारीफ करें, आप कहें कि बड़ा अच्छा है, बड़ा बामुरव्वत है, मेहमान नवाज है, बाइखलाक है, वादे को वफा करने वाला है, दयानतदार है, सच बोलता है, आप तारीफें करें। आप किसी के सामने तारीफ करेंगे ना तो बंदा कहेगा यार किसी दिन मुलाकात तो करा, और जब वो मिलेगा तो उसकी आंखों के अंदर एक खास कशिश होगी, प्यार होगा, मिलने को जी चाहेगा, एक खास राहत होगी। ये कब होगा? जब आपने किसी की तारीफ कर दी। लेकिन अगर आप किसी की गीबत करेंगे, किसी के बारे में कहेंगे बड़ा गलत है जी, लूट लेता है जी, चोर है जी, फासिक है जी, तो बंदा अगर कभी मिल भी गया तो उससे सलाम लेने को दिल। हमने पता क्या किया है, तेजी के साथ फरोग पाया है हमारे यहाँ नफरत का माहौल, तेजी के साथ फरोग पाया हमने ना। तेजी से आप खोल लें, कोई यूट्यूब खोल लें, कोई ऐसा चैनल खोल लें, बस लड़ाई है, फलाना फलाने से लड़ रहा है, फलाना। मजहबी लोगों की मैं मिन्नत करता हूं कि खुदा रा दीन को इस तरह का माहौल तो ना आप दें कि लोग कहें कि इनमें कोई शैतान ही नहीं, फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, फलाना फलाने का, और बाजारी जुबान इस्तेमाल की जा रही। और ठीक है, मुसलमात जो तय थे लोगों ने तो उनको भी छेड़ना शुरू कर दिया, और तज़हीक की जाती है, लफ्ज इस तरह के इख्तियार किए जाते हैं जो वैसे ही वज़ादार आदमी बोलना पसंद नहीं करता। क्या आप अपनी शक्ल दिखा रहे हैं कुफर को कि यहां नफरत ही नफरत है, और वो बातें जिनको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए था उन पर भी आप कलाम करते हैं। आपने कोई चीज नहीं छोड़ी, इस पर आपने बहस ना की, हो उलझाया ना, वो मेला लगा दिया, अल्लाह जाने कोई क्या बोल रहा है। दावत दीन कौन देगा? पैगाम हक कौन सुनाएगा? फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, और फिर वो दूसरे का जवाब दे रहा है, तीसरा तीसरे पे तबसरा कर रहा है, चौथा पांचवें पे तबसरा कर रहा है। ये कब तक बात ऐसे चले? यही हाल सियासी लोगों का है। मेरे मुल्क का जो नौजवान अब बड़ा हो रहा है ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, वो जैसे ही बड़ा होता है तो वो समझता है मैं डाकुओं के मुल्क में पैदा हुआ हूं, वो समझता है ये शायद चोरों की धरती है, वो समझता है शायद यहां सब धोखेबाज है। हम इस तरह से निचोड़ के लोगों के दिलों में नफरत भरी है, निचोड़ के कि लोग समझने लगे इस मुल्क में तो कोई बंदा दयानतदार है ही नहीं, कोई बंदा अच्छा है ही नहीं, कोई बंदा नेक है ही नहीं। मजाक उड़ाते के साथ मेरे पास आए हुए थे, कहने लगे पीर साहब 11 साल हो गए पुलिस की नौकरी करता हूँ, 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। वो चला गया, मैंने उसे थपकी दी तो वो निकला है, तो एक बंदा कहने लगा सब उन्हें जो होते नहीं ना सकता। मैंने कहा यार तू मुंशी अल्लाह की रहमत का, ये मेरे रसूलुल्लाह का दीन है और कयामत तक लोग इस पर अमल करेंगे। उसने 11 साल का है, वो 40 साल भी कहता तो मैं मानने को तैयार हूं। क्यों कच्ची बातें करते? आपने तो तबाही कर दी, कोई बनता ठीक नहीं बचा। ऐसे मेला लगा हुआ है, इस धरती को आप बुरा कहते हैं?
اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فران لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں؟ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی اجمیری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں. یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے توہین کر کر کے، نفرت پھیلا پھیلا کے. اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو. ایسا نہیں ہے. میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا. ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں. یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے. لاٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا. یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں. مولوی ہیں تو سارے برے ہیں، پیر ہیں تو سارے برے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں. لیکن ہم نے تباہی اتار دی. جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں. محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں. حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھی، اس کی صفات ٹھیک تھیں. یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ. ہم تو جو میری بات مان کے وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست. یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج. اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں، اولیاء اللہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں، ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی. تو یاد رکھیں میرے عزیز، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے، وہ اخوت والا دین ہے. اس میں پیار کریں گے، پیار آگے لے کے جائیں گے، پیار کو فروغ دیں گے. سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں، کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ؟ اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کر کو. وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ. بندے ڈھونڈے جائیں گے. یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا. میری رضا کے لیے پیار کیا تم، میری رضا کے لیے محبت. خدا را پیراں دے درباروں پاوے دائم خلق مراداں مینوں وی کچھ شوق الہی بخشو ہن فریاداں مینوں وی
کچھ شوق الہی بخشو انہیں فریاداں پیر میرے دی دم چفیرے آمن ولی سلامی چمن خاک کریں دے خدمت دعوے کریں غلامی چمن خاک کریں دے خدمت دعوے کریں غلامی جس تے تیرا سایہ پیرا او گن دے گن اس دے جانی دشمن دوست نے ہوں دے جانی دشمن دوست نے ہوں دے جو دکھی جو ہنس دے رحمت نظر تو سانڈی جے کر میں تے ہووے سائیاں بخشن ہارے دی کی حاجت جو کچھ عیب خطایاں بخشن ہارے دی کی حاجت جو کچھ عیب خطایاں جو چاہے سو لکھے سائیاں مالک لو قلم دار میں مسکین حوالے تیرے تو ضامن ہر کم دار میں مسکین حوالے تیرے تو ضامن ہر کم دار صدا محمد بخشے نہ مانا
کرم فضل دا تکیا پر نہ محض ٹسانڈا نہ کچھ راہ عمل دا تکیا پر نہ محض تسانڈا نہ کچھ راہ عمل دا جس سر ہے دستار تسانڈی میں بھی اسے درتے خیر خیرات بیٹھا کھاواں جے کچھ چاندہ درتے خیر خیرات بیٹھا کھاواں جے کچھ چاندہ درتے میں نکاری اوگنہاری پر تقصیر بیچاری مان تران تسانڈا حضرت شرم شاہانو ساری مان تران تسانڈا حضرت شرم شاہانو ساری